بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے اجتہاد۔ اجتہاد کا ورڈ عربک ورڈ ہے، لیکن اتنا زیادہ یوز ہوا ہے کہ سبھی لوگ اس کو جاننے لگے ہیں۔ لٹرل طور پر اجتہاد کا مطلب ہے کوشش، ٹو اسٹرائیو، ٹو اسٹرگل۔ یہ مطلب ہوتا ہے بھرپور کوشش کرنا۔ ونز utmost اسٹرگل، اس کو کہیں گے اجتہاد۔ اجتہاد اسلام کی ایک ٹرم ہے جو اس میں بہت کچھ لکھا گیا ہے۔ اسی پر میں کچھ کہنے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیے، عباسد پیریڈ میں اسلام کا اسلامی علوم کی تدوین ہوئی، یعنی حدیث اور فقہ، علم کلام، ہسٹری، سارے جو اسلامی علم ہیں وہ سب اسی زمانے میں باقاعدہ طور پر مدون ہوئے۔ اس سے پہلے بھی وہ موجود تھے، لیکن اس طرح موجود نہیں تھے جس طرح کہ آج ہم اپنی لائبریری میں پاتے ہیں۔ تو اجتہاد کا جو لفظ ہے اس کا تعلق ہے فقہ سے۔ تو فقہ میں جو لوگوں نے سوچا، فقہ کا مطلب ہوتا ہے اسلامک لا۔ اسلامک لا میں جو لوگوں نے کام کیا تو وہ فقیہ کہے جاتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے سوچ کر کے یہ بنایا کہ اسلام میں شریعت میں 4 سورسز ہیں، جن کو کہتے ہیں مصدر یا ماخذ۔ تو 4 سورسز ہیں: قرآن، سنت، اجماع اور قیاس۔ قرآن کا مطلب ہے ورڈ آف گاڈ، سنت کا مطلب ہے رسول اللہ نے جو دیا ہے اپنے قول سے یا عمل سے۔ اجماع کا مطلب ہے ان لوگوں کے نزدیک کہ جس پر امت کے لوگ کسی رائے پر اتفاق کرنے لگے ہوں، وہ اجماع ہے۔ قیاس کا مطلب ہوتا ہے گیس کرنا، یعنی سوچ کر کے اپنی عقل سے قرآن سنت کی روشنی میں رائے بنانا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کیٹیگرائزیشن ہوا یہ صحیح نہیں تھا۔ صحیح سینس میں کہ دیکھیے، رسول اللہ آخری زمانے میں رسول اللہ کی ایک حدیث ہے کہ ترکت فیکم الثقلین لن تضلوا ما تمسکتم بہما۔ میں تمہارے درمیان 2 بھاری چیز چھوڑ رہا ہوں: خدا کی کتاب اور رسول کی سنت۔ جب تک تم اس کو پکڑے رہو گے تم گمراہ نہ ہوگے۔ جس کو کہتے ہیں ثقلین، یعنی قرآن اور سنت۔ اب سوال یہ ہے کہ جب حدیث میں 2 بتایا گیا تھا تو 4 کہاں سے بنا لیا انہوں نے؟ پہلا سوال پیدا ہوتا ہے، 4 کہاں سے بنا لیا؟
تو میں دیکھ کہ قیاس اور اجماع دونوں ہی ایک بدعت ہے. سوال یہ ہے کہ اجماع کا ورڈ جو ہے نہ رسول اللہ نے یوز کیا، نہ ابو بکر خلیفہ اول، نہ عمر خلیفہ ثانی. یعنی پورا جو خلافت راشدہ اس کو ہم کہتے ہیں، تو اجماع کا لفظ تو یوز نہیں ہوا، بات کو یوز ہوا، تو میں اس کو بدعت کہوں گا. حدیث بات ہے کہ بدعت میں کبھی خیر نہیں ہوتا، اچھائی نہیں ہوتی. اجماع کے تصور کا بہت بڑا نقصان ہوا امت کو. یعنی دو کے سوا کوئی تیسری چیز بھی ہے جو مقدس ہو سکتی ہے. مقدس معنی کہ ایبسلوٹ طور پر وہ ایبسلوٹ ہو سکتی ہے وہ. تو قرآن ایبسلوٹ ہے، سنت رسول ایبسلوٹ ہے. اب اجماع لگا دیا انہوں نے، اس میں ایک تیسری چیز بھی ایبسلوٹ بن گئی. تو کسی کو کیا رائٹ ہے کہ تیسری چیز کو بطور ایبسلوٹ کے شامل کرے دین میں؟ یہ میرے نزدیک بدعت ہے. اب غور کیجئے کہ جب رسول اللہ دو کہہ رہے ہیں ثقلین، تو تین کہاں سے بنا لیا آپ نے؟ کہ ایک اور ہے اجماع. اس اجماع کو وہی درجہ دے دے گا پریکٹیکل طور پر جو قرآن کا اور سنت کا ہے. کیسے کسی کو یہ رائٹ ہے کہ وہ ایک اور چیز بڑھائے اس میں؟ اس کی وجہ سے بہت نقصان ہوا ہے. جسے ایک صاحب نے مجھ سے کہا، ابھی کل کی بات ہے، کہ میری جو کتابیں ہیں انہوں نے کہا کہ اس کو آپ پڑھیے. تو انہوں نے کیا کہا، پہلے علماء کی تصدیق لاؤ، علماء کا سرٹیفکیٹ لاؤ، تب ہم پڑھیں گے اس کو. بہت سے لوگ اسی میں مبتلا ہیں، اسی فریب میں کہ علماء کا سرٹیفکیٹ لاؤ. سوال علماء کا سرٹیفکیٹ کیوں لائیں ہم؟ تو اس کا صلہ ملتا ہے اجماع میں. یعنی ادر دین قرآن سنت ایک اور انہوں نے گڑھ لیا، ایبسلوٹ سورس. کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ قرآن سنت کی دلیل لاؤ ہمارے لٹریچر پر. آج تک مجھے ایک انسان نہیں ملا ہے جو یہ کہے کہ ٹھیک ہے ان کی کتاب ہم پڑھیں گے، قرآن سنت میں کیا دلیل ہے اس کے لیے، کہ وہ قرآن سنتی پر بیس کرتی ہے وہ ساری کتابیں. تو کوئی آدمی یہ کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہے ہمارے لٹریچر کے بارے میں کہ قرآن حدیث سے دلیل لاؤ، کیونکہ وہ سب قرآن حدیثی پر تو بیس کرتی ہے. اب کیا نکالا ہے؟ علماء کی تصدیق لاؤ. یہ علماء کی تصدیق جو نکلا ہے یہ اسی اجماع کے کانسیپٹ سے نکلا ہے کہ دو کے سوا کوئی تیسرا بھی ہے سورس جو ایبسلوٹ ہے. کتنی بڑی گمراہی ہے بتائیے، کتنی بڑی گمراہی ہے، کھلی کھلی گمراہی ہے یہ. جب رسول اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ترکت فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو بھاری چیز چھوڑ رہا ہوں. ثقل مانے بھاری چیز. بھاری چیز کا مطلب یہ ہے کہ ایبسلوٹ سورس آف ٹروتھ. اب سوچئے کہ جب رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ دو چیز، تو آپ نے تیسرا کیوں ملا دیا اس میں؟ یہ اجماع بھی ایک بھاری چیز ہے. یہ بلا شبہ بدعت ہے. اس سے بہت زیادہ گمراہی پیدا ہوئی ہے. اور قیاس تو ٹھیک ہے، میں غلط نہیں کہتا قیاس کو، لیکن قیاس کوئی بہت مقدس چیز نہیں ہے. دوسری بات ہے کہ قیاس کا خود سے آپ نے ایک لفظ کیوں ایجاد کیا، جبکہ اس کے لیے دوسرا لفظ قرآن سنت میں موجود تھا. دیکھیے، جس چیز کو ہم اجتہاد کہہ رہے ہیں اس کے لیے قرآن جو لفظ ہے وہ استنباط ہے. یستنبطونہ 483 چیپٹر 4 ورس 83. تو لفظ استنباط قرآن میں آیا ہے، استنباط، اور حدیث میں اجتہاد آیا ہے. تو قرآن اور سنت کے سوا ایک اور لفظ ہے جو حدیث میں اجتہاد کہا گیا ہے جس کو، اور قرآن میں استنباط کہا گیا ہے.
استنباط مینس انفرنس. انفرنس یعنی ٹیکسٹ ایک ہے ٹیکسٹ سے نکالنا, ایک ہے انفرنس سے نکالنا. تو قرآن اور سنت دونوں اسلام کے ٹیکسٹ ہیں, TEXT. قرآن اور سنت دونوں کی حیثیت ٹیکسٹ کی ہے. اس کے بعد جو ہے وہ انفرنس ہے. اس انفرنس کو قرآن میں استنباط کہا گیا ہے, اسی کو حدیث میں اجتہاد کہا گیا ہے. بس. تو اب قیاس کہاں سے آ گیا اور اجماع کہاں سے آ گیا؟ کیا یہ کافی نہیں ہے؟ کیا ضرورت ہے اور زیادہ ٹرم بنانے کی؟ اس کی ضرورت ہی کیا ہے مجھے بتائیے. اس کی ضرورت کیا ہے؟ آپ یہ کہیے کہ اسلام میں یا دین میں جو ایبسلوٹ سورس ہے وہ قرآن اور سنت ہے. اب اس کے بعد کسی معاملے میں اگر تم کو چینجنگ سچویشن میں تم کو قرآن اور سنت میں ڈائریکٹ نہ مل رہی ہو کوئی آیت یا حدیث, تو پھر استنباط کر لو, انفرنس کر کے, سوچ کر کے, انفلوئنشل وے میں اس کا معلوم کرو. بس سیدھی سی بات ہے. اب اس میں قیاس و اجماع کو جوڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. اس کی وجہ سے کتنی بڑی گمراہی پیدا ہوئی کہ لوگ سمجھنے لگے کہ دو کے سوا کہ تیسرا بھی ذریعہ ہے وہ اجماع. اجماع کن لوگوں کا؟ علماء کا اجماع. علماء کا اجماع کیا چیز ہے؟ علماء کا اجماع کیا چیز ہے؟ تو قرآن اور سنت جو ہے کہ سوا ایک اور ہے سورس, وہ علماء کا اجماع ہے. اسی لیے ہمارے لٹریچر والے پوچھتے ہیں کہ علماء کا سرٹیفکیٹ لاؤ. یہ کیوں نہیں کہتے قرآن کا اور حدیث کا ریفرنس لاؤ؟ اب بتائیے کہ سارا لٹریچر ہمارا بھرا ہوا ہے قرآن اور حدیث کے ریفرنسز سے. اب ایک تیسرا مانگتے ہیں وہ کہ علماء کا سرٹیفکیٹ لاؤ. میں کہتا ہوں کہ سارے علماء کا سرٹیفکیٹ اگر اویلیبل ہو تب بھی وہ غلط ہے. وہ جیسے میں بتاتا ہوں مثال آپ کو, دو اجماع موجودہ زمانے کا اور دونوں غلط, دونوں کے دونوں غلط. انڈیا میں جب برٹش دور تھا تو تمام علماء نے مل کر فتویٰ دیا کہ انڈیا دارالحرب ہے. تمام علماء نے, شاید ایک آدھ عالم اس میں شامل نہیں تھے, مولانا یعقوب صاحب شاید. تو یہ اگر آپ اس کو مان لیں, آج تو سپر دارالحرب ہے. اگر برٹش دور میں انڈیا دارالحرب تھا تو آج سپر دارالحرب ہے, کیونکہ حالات تو بدلے نہیں. آج تو بابری مسجد توڑ دی گئی, برٹش دور میں کوئی مسجد توڑی نہیں گئی تھی. اور بہت ساری چیزیں. کمیونل رائٹس ہوئے, برٹش دور میں کمیونل رائٹس نہیں ہوا کرتے تھے. مسلمانوں کو بہت ساری شکایتیں ہیں, وہی شکایتیں نہیں ہوا کرتی تھی برٹش دور میں. وہ تو صرف فارن آکوپیشن کی بات تھی بس. تو اگر اس زمانے میں برٹش پیریڈ میں اسلام, برٹش پیریڈ میں انڈیا دارالحرب ہو گیا تھا, تو آج سپر دارالحرب ہے. اب جانتے ہیں اگر ہم ایمان ہے تو کیا ہوگا؟ یہاں زندگی حرام ہو جائے گی, جاب کرنا حرام, بزنس کرنا حرام, رہنا حرام. جب آپ مان لیں کہ انڈیا دارالحرب ہے تو آپ کے دو آپشن ہے, یا تو چھوڑ کر چلے جائیں یا لڑیں, یعنی جہاد یا ہجرت, یا جہاد یا ہجرت. تو کوئی مسلمان اس لیے تیار ہے, کوئی مسلمان اس لیے تیار ہے کہ جہاد کرے یا پھر چھوڑ کے چلا جائے انڈیا کو. تو کتنا, میں اس کو بالکل ایبسرڈ فتویٰ سمجھتا ہوں. اگر اس پہ اجماع تھا علماء کا ہمارے, ہر وہ فتویٰ ایبسرڈ ہے جو آپ کے لیے زندگی کو امپاسبل بنا دے. یعنی انڈیا میں رہنا, یہاں کھانا کمانا, بچوں کو پالنا, یہی جو نا امپاسبل بنا دے, وہ فتویٰ ایبسرڈ ہے بلا شبہ, وہ ان اسلامک ہے بلا شبہ. تو بتائیے کہ یہ فتویٰ سارے علماء کے اجماع سے دیا گیا, دارالحرب ہے انڈیا,
تو اب کیا ہے، اس نے آپ لوگوں کو منافقت ڈال دیا ہے کہ ابھی تک علماء نے یہ اعلان نہیں کیا کہ وہ فتویٰ غلط تھا، لیکن انڈیا میں خوب کھا کما رہے ہیں، خوب فائدہ اٹھا رہے ہیں، اپنے بچوں کو اس میں خوب سیٹل کر رہے ہیں. یہ ہے منافقانہ. ایسا فتویٰ آدمی کو آخر میں منافق بناتا ہے، یاد رکھیے. کیونکہ اب دو آپشن رہ جاتے ہیں آدمی کے لیے، یا تو یہ کہے کہ وہ فتویٰ غلط تھا، نہیں تو منافق بن کر رہے، تو یہ تو ہمارے علماء نے اعلان نہیں کیا کہ وہ فتویٰ غلط تھا، لیکن سارے علماء اپنے بچوں کو، پوتوں کو، نواسوں کو اسی دن انڈیا میں خوب سیٹل کر رہے ہیں. ہر آدمی اپنی جیب میں موبائل ٹیلی فون لے کر گھوم رہا ہے، کار لوڈ لے کر کار پر بیٹھ کر گھوم رہا ہے، بہت مگن ہے کہ انڈیا میں خوب کھا کما رہے ہیں. تو یہ تو منافقت ہے. تو دارالحرب کا فتویٰ جو تھا وہ واضح طور پر غلط تھا، کیونکہ وہ فتویٰ ہمیں ایک امپاس میں ڈال دیتا ہے کہ ہم چل نہیں سکتے، یا تو مر جائے یا منافق بنے. ایسے ہی عرب میں ہوا، تمام عرب نے مل کر فتویٰ دے دیا فلسطین کے بارے میں کہ جہاد فرض ہو چکا ہے مسلمانوں کے اوپر. اب جہاد فرض ہو چکا تو تم اپنے گھروں میں آرام سے کیوں رہ رہے ہو؟ یہ فتویٰ دے دیا کہ جہاد فرض ہو چکا ہے، اور پھر بھی ٹھاٹھ سے رہ رہے ہیں ہر عرب. جس گھر میں جائیے عربوں کے جس گھر میں جائیے وہ ہنسی خوشی سے رہ رہے ہیں وہ. یہ تو حرام ہے. اگر جہاد فرض ہو چکا ہو فلسطین میں تو عربوں کے لیے ایک دن بھی خوشی سے رہنا جائز نہیں ہے. پھر یا تو وہ لڑ کر کے مر جائیں، یا ایک دم یعنی وہاں سے چھوڑ کے چلے جائیں، عرب ورلڈ کو چھوڑ کے چلے جائیں. یہ بھی اجماع غلط، یہ بھی اجماع غلط. کیوں؟ یہ بھی ایک اصول ہے کہ جو فتویٰ آپ کے لیے زندگی ہی کو ناممکن بنا دے وہ فتویٰ نہیں ہے، وہ غلط فتویٰ ہے. تو بہرحال یہ جو اجماع کا ایک تیسرا اضافہ کیا گیا، اس کی وجہ سے یہ سب غلطیاں پیدا ہو رہی. کوئی اجماع نہیں. علماء، سارے دنیا کے علماء مل کر کے بھی ایک فتویٰ دے دیں تب بھی ہم کہہ سکتے ہیں غلط ہے. یہ صرف اس کو ہم نہیں کہہ سکتے جو قرآن سے نکل رہا ہو، جو حدیث سے نکل رہا ہو، اس کو ہم نہیں کہہ سکتے. وہاں ہمارے لیے کوئی آپشن نہیں ہے. لیکن علماء کہہ دے تو اس کو آپ مان لیں، کیونکہ آپ نے ایک اجماع کا ایک اصول بنا لیا. اجماع ادر دین قرآن اور سنت ایک اور آپ نے بنا لیا اجماع، جس میں کہ اس کو ایبسلوٹ قرار دے دیا. چاہے دو عالم فتویٰ دیں یا سارے عالم فتویٰ دیں، ہر حالت میں اس پر آپ بول سکتے ہیں. ایک فقیر نے کہا تھا بالکل صحیح کہ ایتون شیئا من کتاب اللہ حتی اقول. ان کے سامنے علماء کے فتوے پیش کیے گئے تھے تو انہوں نے کہا ایتون شیئا من کتاب اللہ حتی اقول. علماء کے فتوے سے کچھ نہیں ہوتا. خدا کی قرآن جو ہے اس میں سے لاؤ تو ہم مانیں گے. یاد رکھیے، سارے دنیا کے علماء مل کر کا فتویٰ دے دیں اس اصول کے مطابق، اجماع کا جو اصول ہے اس کے مطابق، تو وہ سیکرٹ بن جائے گا، وہ مقدس بن جائے گا. میں کہتا ہوں کہ نہیں مقدس ہے، وہ ہرگز مقدس نہیں. ایک عالم کا فتویٰ اتنا ہی زیادہ یعنی اس کو آپ کرٹیسائز کر سکتے ہیں جتنا کہ سارے عالم کا فتویٰ. کیونکہ علماء جو ہے سورس نہیں ہے، علماء کی حیثیت سورس کی نہیں ہے. اجماع کے نظریے نے علماء کو سورس کی حیثیت دے دی، یعنی رسول کے مقام پر بٹھا دیا، رسول کے مقام بٹھا دیا. کتنی غلط بات ہے یہ. تو اجتہاد ہو تو کیسے ہو؟ اجتہاد ہو تو کیسے ہو؟ اسی چیز نے اجتہاد دروازہ بند کیا ہے.
ایک صاحب نے مجھ سے کہا، ایک عالم نے، کہ صاحب کبھی علماء نے یہ اعلان نہیں کیا اب سے اجتہاد دروازہ بند ہے. میں نے کہا آپ غلط کہتے ہیں. یہ صحیح ہے کہ لفظوں میں یہ اعلان نہیں ہوا کہ دروازہ بند ہوگا اجتہاد کا، لیکن جو آپ نے بنا رکھا ہے تو پریکٹیکل طور پر ایسا ہوا کہ اجتہاد دروازہ بند ہو گیا پریکٹیکل طور پر. اس میں دیکھیے دوسری غلطی جس نے یہ برائی پیدا کی وہ یہ ہے کہ ٹائٹل دینا شروع کر دیا لوگوں نے. عربوں میں ٹائٹل دینے کا رواج نہیں تھا، یہ ایران میں شروع ہوا اور انڈیا میں آیا. ٹائٹل کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے ابو حنیفہ کو کہہ دیا کہ امام اعظم ہے، وہ یہ ٹائٹل ہے. امام اعظم کیا چیز ہوتی ہے؟ کیا حضرت ابوبکر کو خلیفہ اعظم کہا گیا؟ حضرت ابوبکر جو خلیفہ تھے تو کیا ان کو خلیفہ اعظم کہا گیا؟ بس خلیفہ کہا گیا، امیر المومنین کہا گیا، بس. وہ بھی امیر المومنین ہے، دوسرے لوگ بھی امیر المومنین، بس. یہ امام اعظم کیا چیز ہوتی ہے؟ اگر یہ کوئی صحیح ہو تو سب سے پہلے حضرت ابوبکر کو کہتے لوگ کہ یہ خلیفہ اعظم ہے. یہ ایسے امام جوڑنے لگے ہیں. اب امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام حنبل، امام یہ امام وہ، یہ کہاں سے آیا؟ امام ابن تیمیہ، یہ امام کہاں سے لائے آپ؟ کیا صحابہ جو تھے ان میں امام ابو بکر اور امام عمر اور امام عثمان، امام علی کہا جاتا تھا؟ امام خالد اور امام ابو عبیدہ جراح؟ کچھ نہیں. یہ ٹائٹل دینا جو ہے یہ گمراہی ہے. ٹائٹل یہ حسین سے شروع ہوا، امام حسین، اور پھر امام چلنے لگا. یہ میں کہتا ہوں کہ امام کا لفظ ایک بدعت ہے. وہی کہیے جو رسول اللہ کے زمانے میں تھا، جو صحابہ کے زمانے میں تھا، جو تابعین کے زمانے میں تھا، بس. یہ ہے قرون ثلاثہ. قرون ثلاثہ جو ہے یہ زمان رسالت، زمان صحابہ، زمان تابعین، یہ قرون ثلاثہ ہے. اس زمانے میں جو چیز نہ بولی گئی ہو، نہ کی گئی ہو، وہ سب بدعت ہے. ایسی دیکھیے شہید، جس کو لکھے شہید جوڑ دیتے ہیں، فلاں شہید، فلاں شہید، فلاں شہید. یہ بدعت ہے واضح طور پر. کیوں؟ کیا کہا گیا کہ عمر شہید؟ کیا کہا گیا کہ عثمان شہید؟ کیا کہا علی شہید؟ کچھ نہیں. یہ بدعت ہے. یہ جب صحابہ کرام جو ہے وہ لڑے اسلام کی راہ میں اور مارے گئے وہ، لیکن شہید نہیں کہا گیا ان کو. تو آپ کیوں کہتے ہیں؟ آپ کیوں کہتے ہیں؟ یس، امام کہنا بدعت، شہید کہنا بدعت، امام اعظم کہنا بدعت. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس سے لوگ یہ ایک رانگ نامن کلیچر ہے. یہ رامن کلیچر سے ذہن بنتا ہے. اسرائیل میں ایک مسئلہ ہے کہ اگر تم کسی آدمی کو شوٹ کرنا چاہتے ہو تو شور کرو، بھیڑیا 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 بھیڑیا. پہلے شور کرو کہ یہ بھیڑیا آ گیا، پھر شوٹ کر دو. تو گویا کہ جب آپ ایسے ٹائٹل دیتے ہیں، یعنی ایسا نامنکلیچر استعمال کرتے ہیں، لوگوں کا ذہن اسی سے بنتا ہے. جب آپ نے کہنا شروع ہو کہ امام اعظم تو لوگ یہی سمجھیں کہ امام اعظم ہے. یہ دیکھیے انڈیپینڈنٹ تھنکنگ لوگوں کے اندر ہوتی نہیں. انڈیپینڈنٹ تھنکنگ تاریخ میں کوئی ایک آدمی پیدا ہوتا ہے جو انڈیپینڈنٹ تھنکنگ جس کے اندر ہو. پوری ہسٹری میں کوئی ایسا پیدا ہوتا ہے جو رواج چلا رہا ہو اس سے ہٹ کر کے سوچنا، جس کو کہتا ہوں ڈیٹیچ تھنکنگ. یہ کس میں ہوتا ہے؟ اب چل گیا شہید تو ہر آدمی شہید ہی کہے گا، امام چل گیا سب لوگ امام کہیں گے. اس لیے سے اسٹرکٹلی آپ اس کو سمجھ لیجئے، تین ہی زمانے جو ہیں وہ صحیح زمانے ہیں. اس کو حدیث میں کہا گیا قرون ثلاثہ. قرون ثلاثہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، یعنی عہد رسالت،
آدھے صحابہ آدھے تابعین، بس اس کا فل اسٹاپ ہے. تو اجتہاد میں دیکھیے، اب میں دوسری بات عرض کروں گا کہ وائی اجتہاد، اجتہاد کیوں، اجتہاد کیوں؟ تو قرآن میں آیا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، ہم نے بھیجا رسولوں کو اپنے زمانے کی زبان میں، زبان یعنی لسان قوم میں بھیجا. تو اجتہاد دراصل لسان عصر میں اسلام کی بات کو لسان عصر میں بیان کرنا، یعنی ماڈرن ایڈیم میں بیان کرنا، اسی کا نام ہے اجتہاد. یعنی ایک بات جو کہی گئی تھی اس وقت کے فریم ورک میں، اس وقت کے ٹریڈیشن میں، اس وقت کے ماحول میں، اس کا ری ایپلیکیشن تلاش کرنا، یہ ہے اجتہاد کا مطلب. دیکھیے ریویژن نہیں ہے، یعنی شریعت پر ریوائز کرنا یہ نہیں ہے. ایک صاحب نے کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے وہ A Modern Approach to Islam، بامبے سے چھپی ہے، جو کہا جس کا نام ہے 3A فیضی. وہ کہے جاتے ہیں 3A فیضی، بہت قابل آدمی تھے. تو A Modern Approach to Islam، انہوں نے کہا کہ اسلام میں ریویژن کی ضرورت ہے، ریویژن. اور ایسی بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں اس ٹائپ کی جو یہ کہتی ہیں کہ اسلام میں ریویژن کی ضرورت ہے، ریویژنزم، یعنی پھر سے ہم اس کو ریوائز کریں. یہ غلط ہے، یہ نظریہ غلط ہے بالکل. اسلام میں جو چیز ہے وہ ری ایپلیکیشن ہے، ریویژن نہیں ہے. یعنی بدلے ہوئی حالات میں پھر سے اس کو ری اپلائی کرنا، یہ ہے اسلام میں. کیونکہ دیکھیے حالات بدلتے رہتے ہیں، اسی لیے فقہ میں یہ اصول ہے کہ تتغیر الاحکام بتغیر الزمان والمکان، یعنی زمان اور مکان کے بدلنے سے احکام بدل جاتے ہیں. تو یہ ایک حقیقت ہے کہ حالات بدلتے ہیں. اب انڈیا میں دیکھیے، پہلے کیا تھا انڈیا میں، راجا یہاں حکومت کرتے تھے، پھر کیا ہوا مغل حکومت کرنے لگے، پھر کیا ہوا برٹش حکومت کرنے لگے، پھر کیا ہوا انڈیا کی پارٹیاں حکومت کرنے لگیں، کبھی یہ پارٹی کبھی وہ پارٹی. اس طرح سے حالات بدلتے ہیں. تو حالات کے بدلنے سے ضرورت پڑتی ہے کہ اسی اصول کو ری اپلائی کیا جائے، یعنی اس کی اسپرٹ کو باقی رکھتے ہوئے، اس کی اسپرٹ کو باقی رکھتے ہوئے نئے حالات میں اس کا ری اپلیکیشن تلاش کیا جائے. جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی بیمار ہو گیا، جب وہ تندرست تھا تو وضو کرتا تھا وہ، اب بیمار ہو گیا تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ پانی مت استعمال کرو. اب کیونکہ حالت بدل گئی، جب تندرست تھا تو پانی استعمال کرنا اس کے لیے ٹھیک تھا تو وضو کر رہا تھا وہ. اب بیمار ہوگا تو ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ بھائی تمہیں اب پانی سے بچنا پڑے گا. تو دیکھیے حالت بدل گئی، سچویشن بدل گئی، تو اس کا ری اپلیکیشن ڈھونڈا جائے گا اسلام کا. وہ کیا؟ تیمم. تیمم جو ہے اسلام کے اصول کا ری اپلیکیشن ہے. تو تیمم میں کیا ہوتا ہے، آدمی وضو کرتا ہے لیکن سمبولک وے میں. تیمم جو ہے سمبولک وضو ہے، علامتی وضو ہے. تو وہ وضو تھا، وہ وضو اگر وضو تھا تو یہ وضو سمبولک وضو ہے. یہ ہے ری اپلیکیشن. تو ری ایپلیکیشن کی ضرورت ہمیشہ باقی رہتی ہے، یہ کبھی ختم نہیں ہوتی. اسی کا نام ہے اجتہاد. اجتہاد نام ہے
اسلام کے کسی اصول کا ری ایپلیکیشن تلاش کرنا. اب دیکھیے کہ جو ہمارے یہاں جو عباسی دور میں جو فقہ بنی، تو انہوں نے کیا کیا، ایک کیٹیگرائزیشن کیا انہوں نے کہ اجتہاد مطلق، اجتہاد مقید، مجتہد مطلق، مجتہد مقید، اور بھی کئی کیٹیگرائزیشن ہوا ہے، کئی. یہ کیٹیگرائزیشن بالکل غلط ہے. بھائی نہ کوئی مجتہد مطلق ہے، نہ کوئی مجتہد مقید ہے، بس مجتہد کہیے. یہ اس کی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ اس میں کیا ہوتا ہے، آپ نے یہ مان لیا کہ 4 جو تھے فقہا وہ تو مجتہد مطلق تھے. اب اس کے معنی کیا ہوا کہ آپ نے دروازہ بند کر دیا آگے سوچنے کا کہ مجتہد مطلق یعنی ایبسولوٹ سینس میں وہ مجتہد تھے. تو اب اگر میں نے مان لیا اس کو کہ ایبسولوٹ سینس میں مجتہد آ چکا ہے، اب میرے پاس کیا رہ گیا کام کرنے کا؟ میرے پاس تو کوئی کام نہیں رہا. یہ ٹرمنالوجی غلط ہے کہ کوئی مجتہد مطلق ہے، کوئی مجتہد مقید ہے. ان پر تو کوئی لمیٹڈ سینس میں مجتہد ہے، کوئی ایبسولوٹ سینس میں مجتہد ہے. یہ بنایا گیا عباسی دور میں اس کو بالکل غلط سمجھتا ہوں. نہ کوئی مجتہد مطلق ہے، نہ کوئی مجتہد مقید ہے، بس مجتہد ہیں سمپلی. ہر ایک بس مجتہد ہے بس. تو کسی آدمی کو مقید اور مطلق کے تعلق سے نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ دیکھا جائے گا اس سے کہ جو بات بھی اس نے کہی ہے وہ قرآن سنت کے مطابق ہے کہ نہیں مطابق. اس سے کوئی بات نہیں کہ وہ مطلق ہے یا مقید ہے. یہ سب irrelevant باتیں ہیں، یہ سب irrelevant باتیں ہیں. اس قسم کے نامنکلیچر نے تباہ نقصان پہنچایا ہے کہ اجتہاد کا جو فائدہ ہے وہی ختم ہو گیا. اجتہاد کا فائدہ یہ تھا کہ ہمارا سوچ یعنی تھنکنگ پروسیس چلتا رہے، تھنکنگ پروسیس کبھی اسٹاپ نہ ہو. مسلمانوں کے اندر کریٹیوٹی باقی رہے، کریٹیو تھنکنگ کبھی ختم نہ ہو. اب کیا ہے کہ کریٹیوٹی تھنکنگ ختم ہو گئی. کریٹیو تھنکنگ ختم ہو گئی. اب صرف کیا ہے، اسٹیگنیشن. آپ دیکھیں کہ اسلام کی بعد کی تاریخ جو ہے، صرف ایک ایسی کتاب لکھی گئی ہے جو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کی ہے، وہ ہے ابن خلدون کا مقدمہ. بس اس کے بعد کوئی ایک کتاب بھی مسلمان نہیں لکھ سکے جو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کی ہو، مقدمہ ابن خلدون کے بعد. کیوں؟ اسٹیگنیشن آ گیا، کریٹیوٹی ختم ہو گئی. ورنہ دوسرے لوگوں میں کیا وجہ ہے کہ بڑی بڑی بک لکھی جا رہی ہیں اسٹینڈرڈ، وقت کے اسٹینڈرڈ کے مطابق، نوبل پرائز مل رہے ہیں. اب دیکھیے کیا ہوتا ہے پھر کہ مسلمانوں کو جب نوبل پرائز نہیں ملتا تو کیا کہتے ہیں، تعصب ہو رہا ہے، ڈسکریمنیشن ہو رہا ہے. انہیں مطلب جھوٹ بولنا پڑتا ہے. دیکھیے اگر آپ اپنی غلطی کو نہ مانیں تو آپ کو جھوٹ بولنا پڑے گا. جیسے کشمیر میں، فلسطین میں اگر آپ یہ نہ مانیں کہ ہم جھوٹا جہاد کیا ہم نے، تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا کہ یہودی ظالم ہے، ہندو ظالم ہے. یہ جھوٹ ہوگا. یہ دنیا میں کوئی ظالم نہیں ہوتا کسی کا. ہم اپنی بیوقوفی کی پرائز دیتے ہیں. عربوں نے اپنی بیوقوفی کی پرائز دی اور دے رہے ہیں، کشمیری اپنی بیوقوفی کی پرائز دی اور دے رہے ہیں. لیکن کیا کہتے ہیں کہ ہندو ظالم ہے، کیا کہتے ہیں اسرائیل ظالم ہے. یہ جھوٹ ہے. جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ یہ کہنے کو تیار نہیں کہ وی ویر رانگ، ہم نے غلطی کی، ہم نے جہاد چھڑا. یہ تیار نہیں کہنے کے لیے، نہ کشمیری نہ فلسطینی، اور جہاں جہاں جہاد ہو رہا ہے، جہاں جہاں کہیں بھی لوگ یہ کہنے کو تیار نہیں کہ ہم نے جھوٹا جہاد کیا. جھوٹا جہاد کیوں میں کہتا ہوں؟ قرآن میں ہے کہ اعدوا لہم ما استطعتم من قوت
بالرباط الخیر ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم. جہاد کی شرط کیا ہے؟ آپ کے پاس قوت مرہبہ ہو. سورہ انفال میں پڑھ لیجیے آپ. قرآن کی سورہ انفال میں یہ آیت ہے کہ جہاد کی شرط ہے قوت مرہبہ. قوت مرہبہ کے معنی کہتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اتنا دبدبہ ہو آپ کا کہ فریق ثانی جو ہے آپ کے دبدبے سے سہم جائے. جیسے عباسی دور میں ایک بار ایسا ہوا کہ قبیلے نے بغاوت پر آمادہ ہو گیا. ایک قبیلہ جو ہے بغاوت پر آمادہ ہو گیا. تو انہوں نے کہا کہ وہاں خلیفہ سے کہ وہاں ایک فوج بھیجی جائے، فوج. تو خلیفہ نے کہا یہ فوج نہیں بھیجنی ہمیں خط لکھیں گے اور سہم جائیں گے وہ. تو خلیفہ نے ایک دھمکی خط لکھا، چپ چاپ بیٹھو، بغاوت کو ختم کرو، ورنہ ہم فوج بھیجیں گے جو کو تہس نہس کر دے گا تمہارا. اس کے بعد صاحب چپ چاپ بیٹھ گئے. اسی پہ شاعر نے کہا تھا کہ وہ کیا کہا تھا، اذا ما ارسل الامراء جیشا، نہیں کیا ہے وہ صاحب، ارسل الکتاب، کیا ہے وہ، ارسل الکتاب. یعنی جہاں لوگ فوج بھیجتے ہیں وہاں ہم خط بھیج دیتے ہیں. اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ جہاں لوگ فوج بھیجتے ہیں، آرمی، وہاں ہم صرف خط بھیج دیتے ہیں اور سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہو جاتے ہیں. یہ ہے قوت مرہبہ. ایسے ہی آپ نے دیکھا تھا کینیڈی کے زمانے میں کہ کیوبا میں رشیا جو ہے لایا بہت سارے جہاز وہاں پر ملٹری بیس بنانے کے لیے. کینیڈا نے دھمکی دی کہ آپ ڈسٹرائے کر دیں گے، بھاگو یہاں سے ڈسٹرائے کر دیں گے، ڈسٹرائے کر دیا جائے گا. اور اس کے بعد راتوں رات رشین جہاز واپس چلے گئے کیوبا سے چھوڑ کر کے. یہ ہے قوت مرہبہ. کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے پاس، افغانستان کے پاس، عراق کے پاس، فلسطینیوں کے پاس، کشمیریوں کے پاس قوت مرہبہ تھی؟ کوئی بھی تو ہار کیوں گئے؟ تو بلا اعداد کے جہاد کرنا تو اسلام میں جائز ہی نہیں ہے. تو ایک ناجائز فعل آپ کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ جہاد ہے، جب ہارتے ہیں تو کہتے ہیں ظلم ہے، کہتے ہیں سازش ہے. تو یہ اسلام ہے؟ یہ اسلام ہے یہ؟ ہاں، وہ شعر اس طرح سے ہے، اذا ما ارسل الامراء جیشا الی الاعداء ارسلنا الکتاب. اذا ما ارسل الامراء جیشا الی الاعداء ارسلنا الکتاب. جہاں لوگ آرمی بھیجتے ہیں اپنے دشمنوں کے پاس، وہاں ہم صرف خط بھیج دیتے ہیں اور اس سے معاملہ ٹھیک ہو جاتا ہے. یہ جہاد ہی نہیں ہے. یہ جہاد سے پہلے اعداد ہے. قرآن کے مطابق، سورہ انفال کے مطابق جہاد سے پہلے اعداد ہے. اعداد کتنا؟ اتنا اعداد کہ وہ مرہبہ بن جائے، دشمن کو خوفزدہ کر دے، دشمن سہم جائے. کیا مجھے بتائیے کیا ایسا ہوا ہے؟ کچھ بھی نہیں. ہر جگہ ہم ہار رہے ہیں. ٹیپو سلطان سے لے کر یاسر عرفات تک سب ہار کی داستان ہے. اور ہارتے ہیں تو کہتے ہیں ظلم ہے، سازش ہے. یہ کہو کہ ہم نے غلط جہاد کیا تھا، بغیر اعداد کے جہاد کیا تھا، بغیر تیاری کے جہاد کیا تھا، یہ کہو. یاد رکھیے زندگی میں جب آپ اپنی غلطی نہ مانیں گے تو آپ جھوٹ بنیں گے، آپ منافق بنیں گے. ایسی غلطی کبھی مت کیجیے، نہ شخصی زندگی میں نہ قومی زندگی میں. غلطی کو نہ ماننے کی پرائز دینی پڑتی ہے یہ کہ آپ منافق بننا پڑتا ہے، آپ کو جھوٹ بولنا پڑتا ہے. آپ کو یعنی لیسر ایول کے بجائے گریٹر ایول سامنے آ جاتا ہے. تو کہہ دیجئے کہ میں غلطی پر تھا،
تاکہ آپ کو جھوٹ نہ بولنا پڑے، تو آپ کو منافق بننا نہ پڑے آپ کو. تو بہرحال اجتہاد جو ہے وہ چیز ہے جو آدمی کے ذہن کو کھولنے والا ہے، لیکن اب جو بنا دیا لوگوں نے، اس سے ذہن کو بند کر دیتے ہیں. یعنی جو ذہن، مائنڈ کی جو پروگرس ہے، مائنڈ کا ڈیولپمنٹ ہے، وہی رک جاتا ہے. کلوز مائنڈ میں جینے لگتے ہیں لوگ، کلوز مائنڈ میں اسٹیگنیشن آ جاتا ہے، اور اس کا ہم پرائز سینکڑوں سال سے بھگت رہے ہیں. اس زمانے میں مسلمانوں کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے سازش اور ظلم نہیں ہے کسی کا، وہ ہے انٹلیکچوئل اسٹیگنیشن، انٹلیکچوئل بیکورڈنیس. وہ اسی لیے ہے کہ ہم نے سوچ فکر کو کسی اور کے حوالے کر دیا. سارے بڑے بڑے لوگ پیدا کر لیے ہم نے پہلے، اب کون پیدا ہوگا؟ اب بتائیے. سارے بڑے بڑے لوگ ہم نے پہلے پیدا کر ڈالے ہیں، اب کون پیدا ہوا؟ امام اعظم پیدا ہو چکے، اب تو امام اصغر پیدا ہوں گے. اس قسم کی سوچ جو ہے یہ ڈیتھ ہے، ڈیتھ، انٹلیکچوئل ڈیتھ ہے. اجتہاد کا مقصد ہے کہ ہم کو انٹلیکچوئل ڈیتھ سے نکالے، ہم کو زندگی دے، انٹلیکچوئل لائف.